بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 220 اور آیت نمبر ہے 84 اور 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فأصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین۔ وما لنا، اور آخر کیا ہے ہمیں، کیا وجہ ہے ہمارے پاس کہ لا نؤمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور کیوں نہ ہم ایمان لائیں جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع، اور ہم تو امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، یہ کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک قوم کے ساتھ۔ فأصابهم اللہ، سو ان کو بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بما قالوا، جو انہوں نے کہا، جنات تجری، جنت تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک، اور یہ جزاء المحسنین، نیک لوگوں کا بدلہ ہے۔ بات ہو رہی تھی اس عیسائی وفد کی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ انہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے کہا وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم ایمان کیوں نہ لائیں، ہم نے حق سن لیا، وما جاءنا من الحق، قرآن سن لیا، حق سن لیا، حق سن کر ہم ایمان کیوں نہ لائیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے دعا کی، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں تو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے گا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو دعا انبیاء نے بھی کی ہے، نیک لوگوں کا ساتھی بننا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا وہی آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مسلمان فوت کرنا اور صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان والحقنا بالصالحین، والحقنا بالصالحین، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہونا، یہ انبیاء، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، یہ غریب غربا صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا دو، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ نیک لوگ تیرے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو نہیں اٹھانا۔ کوئی آتا ہے آپ کے پاس آئے، کوئی نہیں آتا آپ کے پاس نہ آئے، لیکن ان نیک لوگوں کو نہیں اٹھانا۔ آپ نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ چودھریوں کی بجائے غریب ہیں، نیک ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہیں تو نیک نہ، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ دنیا میں آپ جس کے ساتھ رہیں گے، جس کے ساتھ صحبت رکھیں گے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بالکل واضح پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا، جی میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ کہتا جی اور کوئی خاص نہیں ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو گئے۔
تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہوں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ آدمی کو علماء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ آپ کسی صالح اور نیک بندے کو ساتھی بنا لیں، آپ کی خوشی میں آپ کی خوشی کو مزید بڑھائے گا، اور آپ کی مصیبت میں آپ کا مددگار ہوگا۔ اور جو دنیا پرست دنیا دار ہوگا، نہ خوشی میں اچھے طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا، غمی میں تو بالکل نہیں نہ ہوگا۔ خوشی میں حسد کرے گا اور غمی میں آپ سے دور ہو جائے گا۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی، وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے صالحین کو، قرآن کا واقعہ ہے کہ ایک کتا ہے نا، کتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن ایک کتا، وہ کتا کہ جس کے گھر میں ہو فرشتے نہیں آتے، وہ اصحاب کہف کے ساتھ چلا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا۔ اللہ نے اس کتے کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور اچھے انداز میں کیا۔ یعنی کتا بھی اگر نیک لوگوں کے ساتھ چلے تو اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا، بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ قرآن تو ختم نہیں نہ ہوگا، اس کتے کا تذکرہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو صالحین کے ساتھ آپ چلنا شروع کر دیں، نیک لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ آپ کا درجہ بھی بڑھا دے گا۔ اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے گا لوگوں کی زبانوں میں، صالحین کو بھی زندہ رکھے گا، آپ کو بھی رکھے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، سو بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اصابہ بدلہ دینا، اچھا یا برا۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ، کافروں کو بھی بدلہ ملے گا جہنم، اور نیک لوگوں کو بدلہ ملے گا جنت۔ اب ان کو جنت کیوں ملی؟ پچھلی آیات پہ آپ غور کریں، جنت کیوں ملی؟ ایک، وہ ایمان لے آئے، نمبر 2 حق کو پہچان لیا، نمبر 3 قرآن سن کر آنسو نکل آئے آنکھوں سے۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ جنت ان لوگوں کو ملے گی قرآن سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اور نمبر 4 نیک لوگوں کا ساتھی، بات پھر وہی آ گئی۔ نیک لوگوں کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، برے لوگوں کے ساتھ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ دوستی یاری تو بہت دور کی بات ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا جو برے دوست بناتے ہیں، جو قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، بری مجلس اختیار کر لیتے ہیں، اللہ شیطانوں کو ان کا دوست بناتا ہے۔ اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، یعنی انسانوں میں جو شیطان قسم کے، شیطان کے وصف والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بری مجلس اختیار کرتا ہے، برے ہیں، امیر ہیں، پیسہ ہے، مٹھائیاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فرماتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ مل کر مٹھائی کھانے سے بہتر ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں اور پتھر بانٹ لیں آپس میں، لیکن نیک لوگ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کھاؤ پیو اس بات کا خیال رکھو تیرا کھانا اور پینا نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اب 4 دوست مل جائیں جیسے تیسے بھی ہوں، پیسے والے تو ہیں نا، جاؤ جا کر ہوٹل سے کھانا کھا لو، فرمایا نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا بھی نیک لوگ کھائیں، تو نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے دوست الگ ہو جائیں گے سوائے نیک لوگوں کے۔ جو نیک نیتی کی بنا پر دوستیاں ہو گئیں وہ کل قیامت کے دن بھی برقرار رہیں گی، ورنہ ساری الگ الگ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں نے رات پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میرا ایک دوست تھا، ہم اکٹھے نماز پڑھنے جاتے تھے، اکٹھے نیک کام کرتے تھے سارے، میں جنت میں آ گیا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آیا، وہ کہاں گیا؟ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا وہ تو جہنم میں چلا گیا، اے اللہ وہ تو میرا دوست تھا، اور ہماری دوستی دین پر تھی، نیک نیتی کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ جا کر نکال لو اپنے دوست کو جو جہنم میں چلا گیا تھا، وہ اس کو نکال کر جنت میں لے آئے گا۔ یعنی نیک دوستیاں وہاں پر بھی کام آ جائیں گی۔ دوستی نیک تھی نا، صالح دین کی بنیاد پہ تھی، تو دین کی بنیاد پہ کی گئی دوستی کل قیامت کے دن بھی کام آ رہی ہے۔
اللہ میں اکیلا جنت میں، میرا دوست جہنم میں، اس کو بھی میں نے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا نکال لا، اس کو بھی نکال لیا اور اس کو اپنے ساتھ شامل کر لے جنت کے اندر۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، نیک لوگوں کے ساتھ ملا کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کو دوست بنا لیں، کل قیامت کے دن ممکن ہے سفارش کی ضرورت پڑ جائے۔ جس طرح یہ حدیث میں ہے نا، سفارش ہوگی نا، وہ بندہ جنت جہنم سے باہر نکل آیا، تو فرماتے ہیں صالحین کے ساتھ ہو جائے، ممکن ہے سفارش کی ضرورت پڑ جائے۔ تو بد لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو شاید سفارش کی ضرورت پڑ جائے۔ تو جس طرح پچھلی آیات کے اندر چند آیتیں پہلے ہم نے پڑھا، ولا تتبعوا ہوا قوم قد ضلوا من قبل، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو خواہشات پرست ہیں، جو دنیا پرست ہیں، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو فاصابہم اللہ بما قالوا جنات، جنت ملی ہے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ تو حق کو پہچانیں، حق آپ اسی وقت پہچانیں گے جب آپ کی مجلس اچھی ہوگی، جب اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، آپ حق کو پہچانیں گے، نماز پڑھنے کو دل کرے گا، آپ کا دوست قرآن پڑھتا ہے، آپ کا بھی دل کرے گا یار قرآن پڑھ لوں۔ برے لوگوں کو دوست بنا لیں گے، وہ برے کام کرتا ہے، آپ کا بھی دل کرے گا میں بھی برا کام کروں۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، وہ نیکی کرے گا، آپ کا دل کرے گا نیکی کرنے کو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما قالوا، جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحت الانہار، ہم نے ان کو جنت جو ہے وہ عطا کر دی۔ اور پھر یہ دعا بھی کرنی چاہیے، انبیاء نے دعا کی ہے نا، تو دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ والحقنا بالصالحین، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔